تحریک انصاف کے اب تک کے تمام انٹرا پارٹی الیکشن متنازع رہے۔ اس تناظر میں 2 دسمبر کو اعلان کردہ پارٹی انتخابات بھی اسی انجام سے دوچار ہو چکے ہیں۔ جس طریقہ کار کے تحت پی ٹی آئی نے یہ الیکشن کروائے ہیں، اسے دیکھتے ہوئے یہ خارج از امکان نہیں کہ الیکشن کمیشن پاکستان اس انٹرا پارٹی الیکشن کو مسترد کر دے گا۔ یوں عمران خان کی چیئرمین شپ سے دستبرداری کے باوجود پی ٹی آئی کو اپنے انتخابی نشان بلے سے محروم ہونا پڑ سکتا ہے۔ پلڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن میں ووٹرز لسٹ نہیں دی گئی۔ اکبر ایس بابر کو مقابلہ کرنے کا پورا موقع دیا جانا چاہیے تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات اچھے طریقے سے ہوئے۔ ان کا کہنا ہے کہ عجلت میں الیکشن کرانا پی ٹی آئی کے حق میں نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن متنازع ہیں۔ سربراہ پلڈاٹ نے یہ بھی کہا کہ سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی الیکشن میں شفافیت نظر نہیں آتی، جبکہ سیاسی جماعتیں ملک میں فری اینڈ فیئر انتخابات کی باتیں کرتی ہیں۔ روزنامہ امت کی ایک رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے میں کیا قانونی اور آئینی سقم دکھائی دے رہا ہے، اس کی تفصیل سے قبل یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ پہلی بار نہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن کرانے سے راہ فرار پر پی ٹی آئی کا انتخابی نشان خطرے میں پڑا۔ 6 برس پہلے بھی بروقت پارٹی الیکشن نہ کرانے پر اسے بلے کا نشان استعمال کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ خیال رہے کہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے تحت ہر 4 سال بعد انٹرا پارٹی انتخابات کا انعقاد کرانا سیاسی پارٹیوں کے لیے ضروری ہے۔ واضح رہے کہ مارچ 2013 میں پی ٹی آئی کے پہلے انٹرا پارٹی الیکشن میں وہ نوٹ چلے اور دھاندلی ہوئی کہ الامان الحفیظ۔ اس کی تحقیقات کے لیے خود عمران خان کے مقرر کردہ الیکشن ٹریبیونل کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ وحی الدین احمد کی چشم کشا رپورٹ موجود ہے۔ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن میں دھاندلی، فنڈز کے ناجائز استعمال اور گروپ بندی کی نشاندہی کرتے ہوئے کئی اہم رہنماؤں کو پارٹی سے فارغ کرنے کی سفارش کی تھی۔ تاہم اس کے نتیجے میں ایمانداری کی شہرت رکھنے والے سپریم کورٹ کے سابق جج وجیہ الدین احمد کو خود پارٹی سے نکلنا پڑ گیا تھا۔ جسٹس وجیہ کی رپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد بدنامی ہوئی تو عمران خان نے اعلان کیا کہ دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کرائے جائیں گے۔ اس بار ایک اور نیک نام سابق بیوروکریٹ تسنیم نورانی کو پارٹی کا نیا چیف الیکشن کمشنر مقرر کیا گیا، لیکن جب تسنیم نورانی نے انتخابی عمل کو شفاف بنانے کے اقدامات کا آغاز کیا تو عمران خان سے ان کے اختلافات شروع ہو گئے۔ تسنیم نورانی کا موقف تھا کہ پارٹی کا ہر عہدیدار ووٹوں سے منتخب ہونا چاہیے اور پارٹی کو حقیقی انٹرا پارٹی الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ اس طرح انٹرا پارٹی الیکشن تاخیر کا شکار ہوتے رہے۔ آخر کار تسنیم نورانی نے تنگ آ کر مارچ 2016 کو استعفیٰ دے دیا۔ نہ صرف پارٹی کے چیف الیکشن کمشنر تسنیم نورانی بلکہ مرکزی الیکشن کمیشن کے تمام عہدیداران سمیت پنجاب اور سندھ کے ارکان بھی احتجاجاً مستعفی ہو گئے۔ یہ رکاوٹ دور ہونے کے بعد پی ٹی آئی نے ایک تابعدار قائم مقام چیف الیکشن کمشنر مقرر کیا، لیکن عمران خان پھر بھی انٹرا پارٹی الیکشن سے راہ فرار اختیار کرتے رہے۔ یوں 2017 آ گیا، تب الیکشن کمیشن پاکستان نے اس تاخیر کا نوٹس لیا اور مارچ 2017 میں پی ٹی آئی کو مستقبل میں کسی بھی انتخابات میں اپنا انتخابی نشان بلہ استعمال کرنے سے روک دیا، کیونکہ پارٹی وقت پر انٹرا پارٹی انتخابات کرانے میں ناکام رہی تھی۔ یعنی یہ پہلی بار نہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن سے راہ فرار پر پی ٹی آئی کو اپنے انتخابی نشان بلے سے محروم ہونے کا خطرہ لاحق ہوا۔ 6 برس پہلے بھی اسے اپنا انتخابی نشان استعمال کرنے سے روک دیا گیا تھا، لیکن فرق یہ ہے کہ اس وقت ہوا تحریک انصاف کے حق میں چل رہی تھی، چنانچہ اسے موقع دیا گیا۔ آخرکار 11 جون 2017 کو پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن کرا دیے اور ان الیکشن کے نتائج کو تسلیم کر لیا گیا اور پی ٹی آئی کو اپنا انتخابی نشان بلہ استعمال کرنے کی اجازت بھی مل گئی۔ تحریک انصاف کے حالیہ انٹرا پارٹی الیکشن بارے پی ٹی آئی یہ دہائی دیتی دکھائی دیتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے محض 20 روز میں انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا حکم دے کر بہت بڑی زیادتی کی ہے، اور یہ کہ اس کا مقصد پارٹی کو اس کے انتخابی نشان بلے سے محروم کرنا ہے۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر بیرسٹر علی ظفر اور ان کے ہم نوا یہ کہتے ہوئے نہیں تھک رہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک غیر قانونی اور غیر آئینی حکم دیا، لیکن عوام کو ریلیف دینے کے دعووں، مدینے کی ریاست کے قیام اور فارن فنڈنگ سے لے کر سائفر اسکینڈل تک تحریک انصاف نے اب تک جھوٹے بیانیے کے جو بے مثال ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ انٹرا پارٹی الیکشن کو لے کر رونا پیٹنا بھی اس کا تسلسل ہے۔
اصل کہانی یوں ہے کہ تسنیم نورانی کے مستعفی ہونے کے بعد 2017 میں پی ٹی آئی نے قائم مقام چیف الیکشن کمشنر کی زیر نگرانی انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے تمام پارٹی عہدیداران 4 سال کے لیے منتخب کرائے تھے، جن کی 4 سالہ مدت 13 جون 2021 کو ختم ہو گئی تھی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ الیکشن کمیشن کی یاد دہانیوں کے باوجود پچھلے تقریباً 2.5 برس سے پی ٹی آئی لارا لپا دیتی آ رہی تھی۔ پہلے کہا گیا کہ کورونا کی وجہ سے پارٹی الیکشن کرانے سے قاصر ہے، لہٰذا اسے 1 برس کی مہلت دی جائے، چونکہ اس وقت عمران خان وزیر اعظم تھے اور پی ٹی آئی کی گڈی چڑھی ہوئی تھی، چنانچہ اسے یہ مہلت دے دی گئی۔ یوں پورے 1 برس تک پی ٹی آئی غیر قانونی قیادت کے ذریعے چلائی جاتی رہی۔ تاہم یہ 1 سالہ مہلت پوری ہو جانے پر بھی تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن سے راہ فرار اختیار کیے رکھی۔ آخرکار الیکشن کمیشن کے شوکاز نوٹس پر پچھلے برس جون میں تحریک انصاف نے نام نہاد پارٹی الیکشن کرا کے منتخب ارکان کی فہرست الیکشن کمیشن پاکستان میں جمع کرا دی۔ اس کیس کی 5 سماعتیں ہوئیں، جن میں پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر گوہر علی خان تھے، جنہیں پی ٹی آئی کا نیا چیئرمین منتخب کیا گیا ہے۔ رواں برس ستمبر میں الیکشن کمیشن پاکستان نے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، جو جمعرات 23 نومبر کو سنایا گیا، جس میں تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ اس حوالے سے جو رپورٹ یا فہرست کمیشن میں جمع کرائی گئی وہ تنازعات اور شکوک و شبہات سے بھرپور تھی، اور اگر پی ٹی آئی 20 روز میں انتخابات نہیں کراتی تو وہ اپنے انتخابی نشان بلے سے محروم ہو جائے گی۔ اس نام نہاد الیکشن کی سامنے آنے والی ویڈیوز میں پولنگ کے مقام پر خالی کرسیاں دکھائی دی ہیں، مگر الیکشن کے ذمہ دار اب آن لائن ووٹنگ کا بہانہ بنا رہے ہیں، جس کے بارے میں واضح نہیں کہ ایسی ووٹنگ الیکشن کمیشن سے منظور شدہ بھی ہے یا نہیں۔ $بلین کا سوال ہے کہ کیا اس نوعیت کی انٹرا پارٹی الیکشن کو الیکشن کمیشن پاکستان تسلیم کر لے گا؟ یہ سوال بھی اہم ہے کہ پارٹی کے روح رواں عمران خان نے ہی چیئرمین کو نامزد کیا تو یہ شفاف عمل کیسے کہلائے گا جس میں ووٹر کا حق چھین لیا گیا ہے؟ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔